بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلباء کرام، ایم اے اسلامیات کے مضمون فقہ و اصول الفقہ کا آج ہمارا سبق نمبر 93 ہے، جس کا عنوان ہے کتاب الطلاق کا باب صوم، اور آج انشاءاللہ ہم باب صوم کی الفصل الثالث سے شروع کریں گے۔ پیچھے ہم نے 2 فصلیں مکمل کر لی ہیں۔ آج انشاءاللہ اس سبق میں ہم الفصل الثالث یعنی تیسری فصل سے شروع کریں گے۔ تو نیا سبق شروع کرنے سے پہلے ہم پچھلے سبق یعنی سبق نمبر 92 کا خلاصہ دیکھتے ہیں۔ پچھلے سبق میں ہم نے سب سے پہلے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھی، اور مختصر تشریح کے دوران ہم نے چوتھا مسئلہ ڈسکس کیا تھا، اور چوتھا مسئلہ تھا خلا کس کے لیے جائز ہے اور کس کے لیے ناجائز ہے، یعنی خلا کون لے سکتا ہے، کون دے سکتا ہے۔ چھوٹے عمر کے میاں بیوی ہیں تو ان کا خلا کون دے گا، کون لے گا۔ ایسے ہی سمجھدار اور نہ سمجھ عورت کے خلا کا حکم ہم نے پڑھا تھا کہ سمجھدار عورت کا خلا کون لے گا۔ ایسے ہی جو بیوقوف عورت ہے، کم عقل عورت ہے، اس کا خلا کون لے گا۔ اس پر ہماری ساری تفصیلاً گفتگو ہو گئی تھی، اور اس مسئلے میں چونکہ ہم نے دیکھا تھا اختلاف تھا، تو فقہا کا جو اختلاف تھا، ان کی مختلف آراء تھی، وہ بھی ہم نے واضح کر دی تھی۔ اور ایسے ہی آخر میں ہم نے معاملہ عورت کے خلا کا حکم پڑھا تھا کہ وہ عورت، وہ خاتون جس کا کوئی والی وارث نہ ہو، تو اس کا جو خلا ہے اس کا کیا حکم ہوگا، اس کا خلا کون لے گا، کون دے گا، ساری تفصیل ہم نے دیکھ لی تھی۔ تو انشاءاللہ آج کے اس سبق میں ہم عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح پڑھیں گے، اور اس مختصر تشریح کے دوران آج ہم تیسری فصل شروع کریں گے، جو کہ اس باب کی تیسری فصل ہوگی۔ اور اس فصل میں جو مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ ہے خلا کی نوعیت، کہ خلا کی نوعیت کیا ہے۔ خلا آیا طلاق ہے، خلا آیا فسخ نکاح ہے، طلاق ہے تو کون سی طلاق ہے، طلاق رجعی ہے، طلاق بائن ہے۔ تو اس پر تفصیلاً گفتگو یہ تیسری فصل میں کی جائے گی کہ خلا کی نوعیت کیا ہے۔ ایسے ہی خلا کی نوعیت کے بارے میں چونکہ فقہا کا اختلاف ہے، تو اس اختلاف کی وضاحت کی جائے گی، اور ایسے ہی پھر مختلف چونکہ فقہا کی آراء ہیں، تو پھر ان فقہا کے اپنے اپنے دلائل ہیں جن سے انہوں نے استدلال کیا ہے، تو بالتفصیل ان کے دلائل پر بھی روشنی ڈالی جائے گی۔ تو یہ آج کی ہماری عبارت ہے۔ دیکھتے ہیں الفصل الثالث، تیسری فصل ہے فی نوعیہ، اس کی نوع کے بارے میں ہے، یعنی خلا کی نوعیت کے بارے میں ہے یہ جو تیسری فصل ہے۔ وَأَمَّا نَوْعُ الْخُلْعِ، خلا کی نوعیت، فَجَمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَىٰ أَنَّهُ طَلَاقٌ، جمہور علماء کا مسلک یہ ہے کہ یہ طلاق ہے۔ یعنی خلا کی جو نوعیت ہے، خلا ہونے کے بعد عورت جب خلا لے تو یہ کیا ہوگا پھر۔ تو جمہور علماء کہتے ہیں کہ انہو طلاقن، تو طلاق واقع ہو جائے گی، خلا لینا ایک طلاق ہے۔ وبہ قال مالک و ابو حنیفہ رحمہم اللہ سوا بین الطلاق والفسخ، تو یہ قول جو ہے یہ امام مالک رحمہ اللہ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا ہے، جو کہ طلاق کو اور فسخ کو دونوں کو برابر قرار دیتے ہیں۔ یعنی ان کے نزدیک فسخ نکاح اور طلاق یہ یکساں ہیں، ایک جیسے ہی ہیں، تو لہٰذا خلا سے طلاق واقع ہو، بات وہی ہے، فسخ نکاح ہو جائے یا طلاق واقع ہو جائے، تو ان دونوں فقہا کے نزدیک یہ ایک ہی چیز ہے، چاہے طلاق ہو جائے چاہے فسخ نکاح ہو جائے، دونوں برابر ہیں۔ تو بہرحال ان کے نزدیک طلاق واقع ہو جائے گی، جمہور علماء کا یہ مسلک ہے۔ وقال الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں ہوا فسخ، کہ یہ فسخ نکاح ہے، یعنی خلا کرنے کے بعد خلا کی وجہ سے طلاق واقع نہیں ہوتی بلکہ فسخ نکاح ہو جاتا ہے، نکاح ہی ختم ہو جاتا ہے۔ وبہ قال احمد و داود ومن الصحابۃ ابن عباس، تو یہی قول امام احمد بن حنبل کا، امام داؤد ظاہری کا، اور بہت سے صحابہ کرام جن میں سے ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں، ان کا بھی یہی قول ہے کہ یہ طلاق نہیں بلکہ فسخ نکاح ہے، یعنی خلا کی نوعیت جو ہے وہ فسخ نکاح کی ہے۔ تو 2 آراء ہو گئیں جمہور علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ طلاق ہے،
اور دوسری امام شافعی رحمہ اللہ اور کچھ صحابہ اور امام احمد بن حنبل، ان کی رائے یہ ہے کہ یہ فسخ نکاح ہے، خلا کر لینے کی وجہ سے فسخ نکاح ہوتا ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے۔ وقد روی عن الشافعی، امام شافعی رحمہ اللہ سے ایک روایت یہ بھی کی گئی ہے انہو کنایتن، کہ یہ کنایہ لفظ ہے، یہ کنائی لفظ ہے، جیسے طلاق کے کنائی الفاظ ہوتے ہیں تو ایسے ہی یہ ایک کنایہ لفظ ہے خلا جو ہے۔ فَإِنْ أَرَادَ بِهِ طَلَاقًا، اگر خلا دینے والا اس سے طلاق کا ارادہ کر لے تو کانا طلاقاً، تو پھر طلاق واقع ہو جائے گی۔ وَإِلَّا كَانَ فَسْخًا، اور اگر وہ کوئی بھی ارادہ نہ کرے تو پھر یہ فسخ نکاح ہوگا۔ اس میں زیادہ وضاحت کے ساتھ امام شافعی رحمہ اللہ کا مسلک بیان کیا گیا ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک اصل میں ہے فسخ نکاحی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ یہ کنایہ لفظ ہے، جیسے کنائی الفاظ ہوتے ہیں طلاق کے، تو ایسے ہی یہ کنائی لفظ ہے۔ جب کنائی لفظ ہے تو خلا دینے والا جب خلا دے رہا ہوگا، اگر اس کی نیت طلاق کی ہوگی تو طلاق واقع ہو جائے گی، اگر اس کی نیت طلاق کی نہیں ہے تو پھر فسخ نکاح تو ہوگا ہی۔ وقد قیل عنہ، اور ایک قول ان سے یہ بھی نقل کیا گیا ہے فی قول الجدید، جو کہ ان کا جدید قول ہے، نیا قول ہے، انہو طلاقن، کہ یہ طلاق ہی ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ کا جو جدید قول ہے، بعد والا جو قول ہے وہ یہی ہے کہ جی انہو طلاقن، کہ یہ فسخ نکاح نہیں بلکہ یہ طلاق ہے، یعنی خلا کر لینے کی وجہ سے ایک طلاق واقع ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال خلاصے نکلا کہ دو مسلک ہو گئے جمہور کا، جمہور کے نزدیک طلاق ہوتی ہے، طلاق واقع ہو جائے گی خلا کی وجہ سے، اور امام شافعی رحمہ اللہ اور دوسرے فقہا کے نزدیک یہ طلاق نہیں بلکہ یہ فسخ نکاح ہے، یعنی خلا کر لینے کی وجہ سے فسخ نکاح ہو جاتا ہے۔ بہرحال امام شافعی رحمہ اللہ کا جدید قول یہی ہے، وہ یعنی جمہور کے ساتھ ہی ہے کہ اس سے طلاق ہی واقع ہوتی ہے۔ یہ آگے ہماری عبارت ہے وفائدۃ الفرقی، یہاں سے بڑی اہم بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو فرق ہے نا کہ طلاق واقع ہوگی یا فسخ نکاح ہوگا، اگر ظاہراً دیکھے جائیں تو بات ایک ہی ہے، جیسا کہ جمہور نے بھی کہا تھا سوا بین ذالک، کہ یہ دونوں برابر ہیں، تقریباً نکاح ٹوٹ جائے یا طلاق ہو جائے ایک ہی ہے۔ لیکن یہاں سے بتا رہے ہیں کہ بھائی ایک نہیں بلکہ فرق ہے دونوں میں۔ ظاہراً دیکھیں تو ایک ہی لگتا ہے کہ جی طلاق ہو گئی، اس سے بھی نکاح ختم ہو رہا ہے، اس سے بھی جدائی اور فراق ہو رہا ہے، اور ایسے ہی فسخ نکاح ہو رہا ہے، اس میں بھی یہی کام ہو رہا ہے، تو ظاہراً ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ایک ہی چیز ہے۔ لیکن یہاں سے مصنف بتا رہے ہیں کہ ایک چیز نہیں، وفائدۃ الفرقی، فرق کا جو فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ هل يعتد به في التطلیقات ام لا، کہ اسے طلاق کی تعداد میں شمار کیا جائے گا ام لا، یا نہیں کیا جائے گا۔ هل يعتد، کیا اس کو شمار کیا جائے گا فی التطلیقات، طلاق کی تعداد میں ام لا، یا نہیں کیا جائے گا۔ یعنی فرق یہاں سے نکلے گا کہ جب طلاق اس کو کہیں گے کہ جی خلا سے طلاق واقع ہو رہی ہے تو پھر اس کی جو 3 طلاقیں ہیں ان میں سے ایک ہو جائے گی، اور اگر فسخ نکاح کہیں گے تو فسخ نکاح ہونے کی صورت میں طلاق تو واقع نہیں ہوئی، بس جدائی ہو گئی، فراق ہو گیا، تو طلاق جو 3 اس کا حق تھی وہ برقرار رہیں گی۔ یہاں سے فرق نکلے گا۔ وجمہور، اور جمہور علماء من رأى انہ طلاق، جن کی رائے یہ ہے کہ یہ خلا جو ہے یہ طلاق ہے، یجعلہ بائنا، من رأى انہ طلاق، ان کے نزدیک یہ طلاق ہے، یجعلہ بائنا، اور کون سی طلاق ہے؟ وہ اس کو طلاق بائن میں شمار کرتے ہیں۔ یعنی جمہور کے نزدیک جو طلاق واقع ہوگی یہ طلاق بائن ہوگی۔ طلاق بائن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں رجوع کا حق نہیں ہوتا بلکہ نکاح ہوتا ہے کہ جی ایک طلاق واقع ہوگی، اب اگر وہ اس کو اپنے پاس رکھنا چاہتا ہے تو دوبارہ نکاح کیا جائے گا۔ کیوں؟ لِأَنَّهُ، اس وجہ سے کہ لَوْ كَانَ لِلزَّوْجِ فِي الْعِدَّةِ مِنْهُ الرَّجْعَةُ عَلَيْهَا، اس لیے کہ لَوْ كَانَ لِلزَّوْجِ، اگر شوہر کے لیے حق ہوتا عدت میں ہی الرَّجْعَةُ رجوع کرنے کا، تو لم یکن لِابْتِدَائِهَا مَعْنًا، تو جو فدیہ دیا ہے، جو خلا کیا ہے، وہ بے فائدہ ہو جائے گا، اس لیے اس کو طلاق بائن قرار دیا ہے۔ طلاق بائن قرار دینے کی وجہ دھیان سے سمجھ لیں کہ طلاق بائن جو فقہا نے، جمہور نے اس کو کہا ہے، اس لیے کہا ہے کیونکہ اگر اس کو طلاق رجی کہہ دیں تو آپ کو پتہ ہے کہ طلاق رجی میں رجوع کا حق ہوتا ہے۔ رجوع کر لے مرد تو وہ طلاق ایک ہو جاتی ہے، لیکن رجوع ہو گیا، اب دوبارہ سے وہ میاں بیوی بن گئے۔
تو اب طلاق بائن جب ہم کہہ دیں گے، جمہور طلاق بائن کہہ دیں گے، تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بھائی جو اس نے مال دیا ہے، جو اس نے فدیہ دیا ہے خلا کے بدلے میں، پھر تو وہ بے فائدہ ہو جائے گا۔ اگر ہم اس کو طلاق رجعی قرار دے دیں تو پھر تو شوہر پیسے بھی لے لے گا اور رجوع کر لے گا، تو اس عورت کو تو کوئی فائدہ نہ ہوا۔ تو اس لیے جمہور اس کو طلاق بائن قرار دیتے ہیں کہ طلاق بائن ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ طلاق بائن میں رجوع کا حق نہیں ہوتا، نکاح کیا جاتا ہے۔ اور یہ جو فدیہ دے رہی ہے اس میں بھی یہی ہے کہ رجوع کا حق نہیں ہے، بلکہ بعد میں اگر وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو نکاح دوبارہ سے ہوگا، اس لیے اس کو طلاق بائن قرار دیا ہے تاکہ اس کا فدیہ دینا، اس کا مال و دولت شوہر کو دینا یہ ضائع نہ ہو۔ پھر ترجمہ دیکھ لیں، وہ جمہور کے نزدیک من رہا انہ طلاق، جو کہ اس کو طلاق سمجھتے ہیں خلا کو، یجعلہ بائنن، وہ اس کو طلاق بائن بناتے ہیں۔ کیوں؟ لأنہ کان للزوج فی العدۃ منہ الرجعۃ، اگر شوہر کے پاس یہ حق ہو کہ وہ عدت میں رجوع کر لے علیہ اس عورت سے، تو لم یکن لافتدائها معنی، تو پھر اس کے فدیہ دینے کا، اس کے خلا کرنے کا کوئی معنی نہیں رہے گا، کوئی فائدہ نہیں رہے گا۔ ابو ثور رحمہ اللہ فرماتے ہیں علم یکن بلفظ طلاقی، اگر یہ جو خلا ہو رہا ہے یہ لفظ طلاق کے ذریعے نہیں ہو رہا، اس میں کوئی لفظ طلاق کا ذکر نہیں کیا گیا، تو لم یکن لہو علیہ رجعتن، تو پھر تو اس کو رجوع کا حق حاصل نہیں ہے مرد کو۔ یعنی اگر طلاق کا لفظ نہیں ہے تو پھر تو رجوع کا حق نہیں ہے، کیونکہ طلاق نہیں ہے، فسخ نکاح ہو رہا ہے ان کے نزدیک، تو پھر لہٰذا اس کو رجوع کا حق بھی حاصل نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ بِلَفْظِ طلاق، اور اگر یہ لفظ طلاق کے ذریعے ہو رہا ہے، خلا کے دوران اس نے لفظ طلاق استعمال کر لیا، تو کان لہو علیہ الرجعۃ، تو پھر شوہر کے لیے حق ہوگا کہ وہ اس سے رجوع کر سکتا ہے۔ یہ ابو ثور رحمہ اللہ کا مسلک ہے کہ اگر لفظ طلاق کا استعمال نہ کیا گیا تو رجوع کا حق بھی نہیں، اگر لفظ طلاق استعمال کر لیا گیا تو پھر رجوع کا بھی حق رہے گا کیونکہ طلاق ہے، اور اگر لفظ طلاق نہیں استعمال کیا تو پھر طلاق نہیں بلکہ فسخ نکاح ہے، پھر رجوع کا حق بھی نہیں ہوگا۔ واحتج من جعلہ طلاقا، اور وہ فقہا جو اس کو طلاق سمجھتے ہیں ان کی دلیل کیا ہے، یہاں سے ان کی دلیل بیان ہو رہی ہے۔ واحتج، وہ دلیل پکڑتے ہیں من جعلہ طلاقا، جو اس کو طلاق کہتے ہیں، یعنی خلا کو جو فقہا طلاق شمار کرتے ہیں وہ دلیل پکڑتے ہیں کہاں سے؟ بأن الفسوق، کہ جو فسخ نکاح ہے، انما ہی التی تقتضی الفرقۃ الغالبۃ للزوج، کہ فسخ جو ہے انما ہی التی تقتضی، وہ تو چاہتا ہے الفرقۃ الغالبہ، کامل جدائی چاہتا ہے۔ فسخ کا اگر ہم کہہ دیں گے کہ بھائی خلا جو ہے یہ فسخ نکاح ہے، نکاح ختم ہو گیا، تو فسخ کا مطلب تو یہ ہے کہ الفرقۃ الغالبہ، غالب فرقت ہو، غالب جدائی ہو، کامل جدائی ہو، کامل جدائی چاہتا ہے۔ للزوج فی الفراق، شوہر کے لیے جدائی میں، مما لیس یرجع الی اختیارہ، اور شوہر کے لیے اس کامل جدائی میں مما لیس یرجع الی اختیارہ، اس کو رجوع کرنے کا حق حاصل نہیں رہتا۔ وہذا راجع الی الاختیار، اور یہاں پر اختیار موجود ہے رجوع کرنے کا، فلیس بفسخ، اس لیے یہ فسخ نکاح نہیں ہو سکتا بلکہ یہ طلاق ہی رہے گی۔ دوبارہ سے سمجھ لیں ان کی دلیل، کہ ان کی دلیل یہ ہے جو اس کو طلاق قرار دیتے ہیں کہ بھائی اگر اس کو فسخ نکاح قرار دے دیا جائے تو فسخ کا مطلب تو یہ ہے کہ کامل جدائی ہو جائے، بالکل جدا ہو جائیں ایک دوسرے سے، اس میں جو رجوع کا حق بھی نہیں رہتا، لیکن یہاں پر طلاق دینے کی صورت میں رجوع کا حق رہتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جب خلا ہو جاتا ہے تو خلا میں بھی رجوع کا حق برقرار رہتا ہے، تو اس لیے جب خلا میں رجوع کا حق ہے تو اس کو طلاق ہی شمار کریں گے، چونکہ طلاق میں بھی رجوع کا حق موجود ہے۔ اگر اس کو ہم فسخ نکاح کہہ دیں گے تو فسخ نکاح میں تو حق موجود ہی نہیں ہے رجوع کا، بالکل جدائی ہو جائے گی، اس میں حق کی تو بات ہی نہیں کی جائے گی، تو اس لیے اس کو طلاق شمار کرنا ہی زیادہ بہتر ہے تاکہ رجوع کا حق برقرار رہے۔ بہرحال ہمارے آج کے سبق کا خلاصہ یہ نکلا ہے کہ آج کے سبق میں ہم نے عبارت کا ترجمہ اور عبارت کی مختصر تشریح دیکھی ہے، اور ایسے ہی تشریح کے دوران ہم نے تیسری فصل شروع کی ہے،
اور تیسری فصل میں ہم نے خلا کی نوعیت پر بات کی ہے کہ خلا کی نوعیت کیا ہے، آیا طلاق ہے یا فسخ نکاح ہے۔ اور ایسے ہی اس میں چونکہ فقہا کا اختلاف تھا، اس اختلاف پر ہم نے گفتگو کی ہے کہ کن کے نزدیک یہ طلاق ہے اور کن کے نزدیک یہ فسخ نکاح ہے۔ ایسے ہی پھر ہم نے ان کے دلائل بھی ذکر کیے تھے، اس میں صرف ان کی دلیل ذکر کی گئی ہے آج کے سبق میں جنہوں نے کہا تھا کہ یہ طلاق ہے۔ تو پیپر میں پوچھے جانے والے سوالات سے متعلق اگر ہم گفتگو کریں تو یہی ایک سوال کہ جی مذکور عبارت کا ترجمہ اور تشریح کریں، اور ایسے ہی ایک سوال یہ بھی پوچھا جاتا ہے کہ خلا کی نوعیت کیا ہے، علماء کے اختلاف مدلل بیان کریں۔ تو یہ بھی ہمارا سوال اس سبق میں مکمل نہیں ہوا، یہی سوال اگلے اسباق میں بھی چلتا رہے گا، چونکہ ہم نے خلا کی نوعیت تو پڑھ لی ہے، خلا کی نوعیت تو ہم نے اس سبق میں دیکھ لی کہ طلاق ہے یا فسخ نکاح ہے، اختلاف بھی دیکھ لیے فقہا کا، لیکن اس میں دلائل نہیں پڑھے، اس میں صرف ان فقہا کی دلیل پڑھی ہے جن کے نزدیک یہ طلاق ہے۔ اب جن کے نزدیک یہ فسخ نکاح ہے ان کی دلیل انشاءاللہ اگلے سبق میں پڑھیں گے۔ تو انشاءاللہ اگلے سبق نمبر 94 میں ہم اسی عنوان پر بات کریں گے، کتاب الطلاق کا باب صوم، اور انشاءاللہ واحتج من لم یرہ طلاقا یہاں سے شروع کریں گے، یہ عبارت کا ایک حصہ ہے۔ جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک آپ سب لوگوں کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو کامیابیاں اور ترقیاں نصیب فرمائے۔